ایران پر امریکی حملوں کی نئی لہر، شہری انفراسٹرکچر نشانہ، بندر عباس کو شیراز سے ملانے والے اہم پل پر حملہ، ریلوے اسٹیشن بھی نشانہ، کمیونیکیشن ٹاور کو نقصان، بجلی کی سپلائی متاثر، خورستان میں دریائے شور پر پل تباہ، حملے کے وقت سویلین گاڑیاں گزر رہی تھیں، جانی نقصان کا خدشہ، ایران شہر ایئرپورٹ پر بھی امریکی میزائلوں کا ہدف، آسمان پر دھوئیں کے بادل چھا گئے، قشم، چابہار، سیرک اور اہواز شہر پر بمباری، سینٹ کام کے مطابق تہران کی عسکری صلاحیتیں کم کرنے کے لیے مسلسل کارروائیاں جاری ہیں۔ امریکی حملوں پر ایران کا جوابی وار، کویت میں متعدد اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا، عراقی میڈیا کے مطابق دھماکوں کی آوازیں بصرہ شہر تک سنی گئیں، امریکہ ہمارے پاور پلانٹس پر حملہ کرے تو باب المندب بند کر دیں، تہران کا یمنی حوثیوں کو پیغام، رائٹرز کے مطابق حوثیوں نے یورپ اور ایشیا کو ملانے والی اہم ترین گزرگاہ پر میزائل اور ڈرونز نصب کر دیے، آبنائے ہرمز ہماری ریڈ لائن، امریکی مداخلت قبول نہیں، ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو خطے کو اونٹوں کے دور میں واپس بھیج دیں گے، ترجمان ایرانی فوج بریگیڈیئر ابراہیم ذوالفقاری کی وارننگ۔ I know beyond a shadow of a doubt that there have been people within the Israeli government who are trying to actually shift us away from that policy because they want to continue the military campaign. امریکہ ایران معاہدے میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل، امریکی نائب صدر نے صہیونی ریاست کے چہرے سے نقاب اتار دیا، اسرائیل نہیں چاہتا کہ ڈیل ہو، مخالفین کے پاس تنازع کا کوئی حقیقت پسندانہ حل نہیں، ان کی واحد تجویز ہے کہ مسلسل اور غیر مؤثر بمباری ہو، جے ڈی وینس نے کہا حکومتوں کی تبدیلی کے لیے فوج بھجوانے کا دور ختم ہو چکا، ہماری یہ اسٹریٹجک ترجیح آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنا ہے، امریکی ویب سائٹ کا بھی ایرانی حکام کے حوالے سے بڑا دعویٰ، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر پر مذاکرات کو مالی فوائد کے لیے استعمال کرنے کا الزام، ٹرمپ انتظامیہ نے تردید کر دی، ایران کے معاملے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وینس کا موقف یکساں ہے، تہران کو جہازوں پر حملوں کی اجازت نہیں دیں گے، ترجمان وائٹ ہاؤس کی بریفنگ۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شمولیت کی خبریں بے بنیاد، قطر نے اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس مسترد کر دیں، واضح کیا کہ کسی ہمسایہ ملک کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، جھوٹی خبروں کا مقصد ثالثی کی کوششوں کو نقصان پہنچانا ہے، پروپیگنڈا امن کی جد و جہد کو متاثر نہیں کر سکتا، اردن نے امریکی فوجی اڈوں کی موجودگی سے متعلق ایرانی بیانیہ غلط قرار دے دیا۔ خطے میں تناؤ کسی کے مفاد میں نہیں، تنازع میز پر ہی حل ہونا چاہیے، پاکستان کا کشیدگی میں مسلسل اضافے پر اظہار تشویش، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت امن کا بنیادی فریم ورک قرار، ترجمان دفتر خارجہ کو آبنائے ہرمز کی صورتحال جلد معمول پر آنے کے لیے پرامید، کہا فریقین تشدد کا راستہ چھوڑ کر تکنیکی سطح کے مذاکرات بحال کریں، پاکستان حوصلہ افزائی جاری رکھے۔ خطے کی صورتحال غیر یقینی، ملکی معیشت منفی اثرات کی زد میں آنے کا اندیشہ، پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، وزیر اعظم کی ہدایت، قومی سطح پر کفایت شعاری اپنانے پر زور، کسی بھی ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری کا حکم، شہباز شریف کی زیر صدارت جائزہ اجلاس، سادگی اور کفایت شعاری اقدامات پر رپورٹ پیش، حکومت نے بروقت اور مؤثر حکمت عملی سے ایندھن کی فراہمی یقینی بنائی، وزیر اعظم کا بھرپور تعاون پر عوام کو خراج تحسین، ملکی ضروریات کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود، مستقبل میں بلا تعطل فراہمی کا انتظام بھی کر لیا گیا ہے، اجلاس کو بریفنگ۔ بنو کے علاقے گلبہار ہوید میں سی ٹی ڈی اور پولیس کی مشترکہ کارروائی، فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گرد ہلاک، ساتھی فرار، حکام کے مطابق مارے گئے دہشت گردوں سے دستی بم اور اسلحہ برآمد۔ دیکھو آپ نے بھی یہی وردی پہنی ہوئی، میں نے بھی یہی وردی پہنی ہوئی ہے، دیکھو مجھے اس وردی پہ فخر ہے اور مجھے پتہ ہے آپ کو بھی اس وردی پہ فخر ہے اور آگے آپ بھی ہمارا سب کو فخر ہے۔ دیر میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، پولیس کا مثالی جذبہ اور عزم، آر پی او ملاکنڈ، عام دشمنوں کے خلاف ثابت قدم رہنے والے جوانوں کا حوصلہ بڑھانے پہنچ گئے، آزمائش کا وقت مرد میدان کی پہچان، جیسے مجھے وردی پر فخر ہے آپ کو بھی ہے، جوانوں کو تھپکی کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔
شہداء سے متعلق بیان، ایم کیو ایم کا مولانا فضل الرحمان سے وضاحت کا مطالبہ، جے یو آئی سربراہ کو ادراک ہوگا دشمن ملک ان کے الفاظ کو سرخی بنا رہا ہے، خالد مقبول صدیقی کا رد عمل۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا بیان ملک دشمنی کے مترادف، شہداء کے ورثاء کی دل آزاری کی گئی، لگتا ہے کہ مولانا آئندہ الیکشن نئی دلی سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ گورنر سندھ بولے شہداء نے وطن پر جانیں نچھاور کی، مولانا فضل الرحمان کو بیان فوری واپس لینا چاہیے۔ نہال ہاشمی کی پیغام عام کمیٹی کے سربراہ حافظ طاہر اشرفی کے ساتھ پریس کانفرنس۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا بھی جے یو آئی سربراہ سے بیان واپس لینے کا مطالبہ، کہا معاملے کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے، الفاظ واپس لینے سے عزت کم نہیں ہوگی۔ شہداء سے متعلق مولانا فضل الرحمان کا بیان، گلگت بلتستان اسمبلی میں مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ شہداء قوم کے ہیرو ہیں، ان کا احترام ہر پاکستانی پر فرض ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رکن محمد علی کی پیش کردہ قرارداد کا متن تمام ارکان کی جانب سے حمایت، گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور۔ وزیر اعلیٰ، اپوزیشن لیڈر اور استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا عبوری صوبہ بنا کر گلگت بلتستان کو قومی اسمبلی، سینٹ اور مالیاتی اداروں میں نمائندگی دی جائے۔ پاکستان سے یورپ کے لیے ڈنکی لگانے والوں کے مزید 3 روٹس کی نشاندہی، انسانی اسمگلر سہانے مستقبل کے خواب دکھا کر نئی نسل کو موت کی دلدل میں دھکیلنے لگے۔ ایف آئی اے کے مطابق پہلے روٹ میں پاکستانیوں کو ویزے پر ملیشیا لے جا کر سمندری راستے سے مصر، پھر لیبیا سے یورپ پہنچایا جاتا ہے۔ دوسرا روٹ ازبکستان سے بیلاروس اور پولینڈ ہے۔ تیسرے روٹ میں موریتانیہ اور سنیگال بلوایا جاتا ہے، پھر کینری آئی لینڈ سے غیر قانونی طور پر اسپین پہنچایا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کے علاقے کھرمنگ میں چراگاہ کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم، فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی، ورثاء اور مکینوں کا لاشیں سڑک پر رکھ کر احتجاج، قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ کراچی میں بھتہ خور پھر سر اٹھانے لگے، سرجانی اور منگو پیر میں زیر تعمیر عمارت پر فائرنگ، دونوں بلڈر سے 7 کروڑ روپے کا مطالبہ۔ فائرنگ سے پہلے اور بعد میں بلڈر کو دھمکی آمیز پیغامات موصول ہوئے، پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں۔ کراچی میں سانحہ گل پلازہ کی دوبارہ تفتیش، نئے انکوائری آفیسر نے 7 اداروں کو خطوط لکھ دیے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ اور مارکیٹ انتظامیہ کو این او سی دینے والے افسران کے نام طلب، تنویر پاستہ سمیت 6 ملزمان کے بیان بھی ریکارڈ۔ کراچی کا ولی کا اسپتال ایچ آئی وی کینسر کا مرکز، طبی عملے کی مبینہ غفلت پر سوالات۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 78 بچوں میں وائرس کی تصدیق، 6 جانیں جا چکیں۔ انتظامیہ نے پھر بھی سبق نہ سیکھا، طبی فضلہ تلف کرنے کے بجائے کچرا کنڈی میں پھینکنے کا سلسلہ جاری۔ سرگودا کے ٹیچنگ اسپتال میں مریضوں کی جانوں سے کھلواڑ، وارڈ بوائے آپریشن کرنے لگا، غیر تربیت یافتہ ملازم کی ٹانکے لگانے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ایم ایس نے انکوائری کا حکم دے دیا، ملازم نے انچارج سرجن کی ہدایت پر عمل کیا۔ پرنسپل ڈاکٹر فیصل مسعود کا موقف۔ خیرپور میں ملزمان کی خاتون سے لوٹ مار، خاتون بچے کو اٹھائے جا رہی تھی، موٹر سائیکل سوار 4 افراد نے چھینا جھپٹی کی، چیخ و پکار پر لوگ گھروں سے نکلے مگر مسلح افراد کو دیکھ کر دروازے بند کر لیے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ خوشاب کے علاقے جوہر آباد میں پاگل کتے نے 11 افراد کو کاٹ لیا، زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ ڈی ایچ کیو میں اینٹی ریبیز ویکسین ناپید، ہم نے فی کس 66,000 کی ویکسین خریدی، زخمی نوجوان کا دعویٰ۔ پہاڑوں پر مہم جوئی کا اہم مرحلہ، 350 سے زائد کو پیما گلگت بلتستان پہنچ گئے، مختلف کیمپس میں موسم صاف ہونے کا انتظار۔ محکمہ سیاحت کے مطابق 250 کو پیما بلتستان ڈویژن میں 8,000 میٹر بلند پہاڑ سر کریں گے، 65 دیامی ڈویژن اور 35 گلگت ڈویژن میں مہم جوئی کے لیے پرعزم۔ اور شاندار جیت پر ارجنٹینا کا بے مثال جشن، کھلاڑیوں نے رونقیں بکھیر دیں، ڈھول کی تھاپ اور گیتوں کی گونج، جیت کے نعرے، سپر سٹار میسی کو کاندھوں پر اٹھا لیا، ایٹلانٹا سے بیونس آئرس تک خوشیاں ہی خوشیاں۔